ریسنٹلی میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کری اس کے اوپر کمنٹ آئے ہوئے تھے کہ آپ ہمیں سکھائیں معاملہ قتل تک چلا جاتا ہے یا معاملہ طلاق تک چلا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں عمر فاروق اور آپ روزانہ کی طرح مجھے ہی دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحمدہ تعالی للہ الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. آج کا جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ کل 14 فروری ہے اور اسی کے اوپر میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے اور پاکستانیوں کے لیے خاص کر ایک بہت بڑا دن ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ ٹرینڈنگ پہ چلے گا کل کے دن میں. تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ویڈیو بنائی جائے اور لوگوں تک ایک اچھا میسج پہنچایا جائے. تو میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے سورت النمل اور نمل کہتے ہیں چونٹی کو. تو یہ واقعہ بھی چونٹی سے ریلیٹڈ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو سب جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے پیغمبر تھے اور جنات بھی ان کے تابع تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چرند پرند کی زبان سکھا رکھی تھی. ایک دفعہ ان کا لشکر کہیں سے گزر رہا تھا تو وہاں پہ چونٹیوں کا گھر تھا. تو ان کی جو ان میں سے جو چونٹی سردار چونٹی تھی وہ اسے کسی اوپر اونچی جگہ پہ چڑھی ہوئی تھی اور وہاں پہ بیٹھ کے دیکھ رہی. اس نے دور سے دیکھا کہ کوئی لشکر آ رہا ہے بہت بڑا, یہ تو ہمیں رون کے چلا جائے گا. اور اس نے آواز لگائی اور جلدی سے چھپ جاؤ, چونٹیوں کو بولا کہ جلدی سے چھپ جاؤ, بہت بڑا لشکر آ رہا ہے, یہ ہمیں رون کے چلا جائے گا. تو اس بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نعمت دی تھی, ان کا معجزہ تھا کہ وہ ہر چرند پرند کی زبان سن لیتے تھے, سمجھتے تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھائے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. تو میرا یہ شروع میں واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی چیزیں عطا کی ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو ہمیں قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا. اب یہ جو کل 14 فروری ہے, پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, ویلنٹائنز ڈے کہتے ہیں, مجھے تو بولنا بھی نہیں آ رہا اس کو. پاکستانی خاص کر اس کو بہت خوبصورتی سے مناتے ہیں, وہ چاہے ریئلٹی میں ہو یا چاہے سوشل میڈیا پر ہو, چاہے کسی بھی طریقے سے ہو. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں. ہم ان جیسی واہیات چیزوں کو, واہیات ایونٹ کو, ان کو پرموٹ کیوں کرتے ہیں. ہمارا معاشرہ ان کو پرموٹ کیوں کرتے ہیں. میں سب کی بات نہیں کرتا, ہم چند لوگ ہیں, چند ینگسٹر ہیں, وہ اس چیز کو پرموٹ کرتے ہیں, بڑے خوشی سے مناتے ہیں, اسٹیٹس لگاتے ہیں, میمز بنتی ہیں اس کے اوپر. شرم نہیں آتی ہے. کبھی انہوں نے سوچا نہیں ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا رشتہ بنا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا رشتہ جو کہ اسلام کے اندر حرام ہے. اور اگر ہم اس کو اسلامی طریقے سے دیکھیں یا عملی طور پر دیکھیں تو یہ زنا کے زمرے کے اندر آتا ہے. زمرے کے زنا ہی ہے, بالکل ایسے ہی سمجھا, بالکل زنا ہے, بے حیائی ہے, بے غیرتی ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم کیا, ہم تو اس کو پرموٹ کریں گے نا, اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے. ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو منع کریں, اس کو روکیں. ہمارے تو قانون پاس ہوتے ہیں اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 6, انکحوا الایام منکم الصالحین من عبادکم و امائکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو اچھے اور نیک لوگوں سے نکاح کرنا چاہیے. اور
اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید کے اندر یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ غریب ہوتے ہیں، جو مشکل کے اندر ہوتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ مدد کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی رضا شادی میں ہی ہے، نکاح میں ہی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. اور رحمت بھی اللہ تعالیٰ کی اسی کے اندر ہے. اور انسان کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد نکاح کرے، اس کا سکون بھی اسی چیز کے اندر ہے. اب ہم ان ساری باتوں کو، اس سارے قرآن پاک کی آیاتوں کو جھٹلا رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اگر کسی کو بولتے ہیں تو وہ کہے گا جا یار، تم کیا کر رہے ہیں، تم کہاں سے آ گیا مجھے بتانے والا. اور بھائی میں نہیں بتا رہا، میں صرف اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا. اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو ہم کافر ہیں، بات ختم. یہ کافروں والے کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے اس طرح کا کام کرنا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ، کوئی کسی کی بہن کو چھیڑ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اگر ہم دو دوست، پکے دوست، کسی کی بہن کو چھیڑ دیتے ہیں، کہ میں کسی کے اوپر بات نہیں کر رہا، جس میں مشترکہ بات کر رہا ہوں، کوئی اس کو اپنے اوپر نہ لے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دو دوست ہیں اور وہ ایک دوست اپنے دوسری دوست کی بہن کو چھیڑتا ہے، یا اس کی بہن کو میسج کرتا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی غلط ریلیشن رکھتا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا. اس کا جتنا پکا دوست کیوں نہ ہو، وہ برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ریئلٹی میں ہو رہا ہے نا، بالکل فزیکلی طور پہ ہو رہا ہے، پریکٹیکلی طور پہ ہو رہا ہے. اب اگر ہم یہی چیزیں میسیجز پہ کرتے ہیں، یہی چیزیں ہم موبائل فونز پہ کرتے ہیں، تو اس کا کوئی کسی کو بھی نہیں پتا. وہ حرام بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. چل رہا ہے تو چلنے دو، کیونکہ ہم حرام چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں نا. ہم تو میاں بیوی کے اندر جب کوئی تیسرا بندہ آ جاتا ہے، کوئی بیوی کا دوست یار نکل آتا ہے، یا پھر میاں کی کوئی اور معشوقہ نکل آتی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے؟ معاملہ قتل تک چلا جاتا ہے، یا معاملہ طلاق تک چلا جاتا ہے؟ طلاقیں ہو جاتی ہیں. تب ان کو کوئی دین سمجھ نہیں آتا، تب ان کو قرآن کی آیاتیں سمجھ نہیں آتی، تب ان کے اپنی عقلی دلائل ہوتے ہیں، اپنی عقلی باتیں ہوتی ہیں. طلاق ہو بھی گئی ہو تب بھی کہتے ہیں نہیں ہوئی، طلاق نہ ہوئی ہو تب بھی کہتے ہیں ابھی ہو گئی ہے طلاق. تو بھائی ہم کن چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ ہم کس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں کہ ہم اس گندے ایونٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ ہم اس گندے ایونٹ کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم کب سیکھیں گے یہ چیزیں؟ اچھا مجھے یہ بتایا کہ ریسنٹلی میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کری، اس کے اوپر کمنٹ آئے ہوئے تھے کہ آپ ہمیں سکھائیں گے دین. میں دین نہیں سکھا رہا. پھر تو جتنے بھی مولوی حضرات ہیں، جتنے بھی ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، میں ان کے بیان بڑی توجہ سے سنتا ہوں، وہ میرے فیوریٹ عالم ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیں، اب میں لوگوں کو جا کے بولوں کہ یار یہ بندہ مجھے دین سکھائے گا، میں اس سے اب دین سیکھوں گا. تو میرے کہنے کا جس مقصد یہ تھا کہ دین تو ہم مولوی سے بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں اس پر خود ریسرچ کرنی چاہیے. کیونکہ انجینئر جیسے جو مولوی ہیں، مولوی میں نہیں کہتا اسے، جاہل کہتا ہوں میں اسے. انجینئر جیسے جو جاہل ہیں، ان سے اگر ہم چیزیں سیکھیں گے، یا تو وہ شوف والی سرکار آئی ہوئی ہے، ان جیسے مولوی کو اگر ہم گمراہ ہو گئے تو پھر ہماری لائف نہیں ہے، یہ ختم. پھر ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا. پھر تو میرا ٹاپک یہ تھا، یہ جو کل ایونٹ ہے اس کا ہم بھرپور بائیکاٹ کریں. یہ چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ. اخدان کو ایک خدن سے، اور خدن کا مین ہوتا ہے کہ کوئی چھپی ہوئی چیز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو عورتوں سے دوستیاں لگاتے ہیں نا، چھپی ہوئی دوستیاں، یہ نہیں لگانی چاہیے ہمیں. اب کہو کہ بھائی ہم اس آیات کو نہیں مانتے، ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کو نہیں مانتے، آپ کہاں سے آ گئے ہو؟ میں چلو حدیث پڑھتا تب بھی آپ اس کو کہہ سکتے تھے یار یہ حدیث ضعیف ہے، یا یہ حدیث صحیح نہیں ہے. میں کسی کتاب کا حوالہ دیتا
میں تو قرآن پاک کا حوالہ دے رہا ہوں، میں تو قرآن پاک کی آیات بیان کر رہا ہوں، آپ اس کو بھی جھٹلاؤ، اب تو ویسے بھی غلط کام کر رہے ہو، اب کل کے دن میں کیا ہونا ہے؟ کچھ لوگ زنا کریں گے، کچھ لوگ کسی کو میسج کریں گے، کوئی کسی کی بہن کو چھیڑے گا، کوئی کسی کو بہن کو چھیڑے گا، فیس بک پر میمز بنے گی، فیس بک پر پوسٹیں ہوں گی، فیس بک پر شیئرز ہوں گے، لائکس ہوں گے ان کے اوپر، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ پوچھنے والا بھی نہیں کہ یار کیا کر رہے ہو، کیونکہ کسی کو سچ بولنا ہی نہیں ہے اور کسی کو سچ سننے کی ہمت بھی نہیں ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، دینا ہی پڑے گا، ان چیزوں کے بارے میں دینا پڑے گا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یار، ہم دوسروں کی بہنوں کے ساتھ اپنے تعلق چلائے ہوئے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ حرام ہے۔ میں بھی ریلیشن میں تھا، لیکن جب مجھے اس چیز کا احساس ہوا، جب مجھے پتہ چلا کہ یار یہ چیز غلط ہے، میں بھی حافظ قرآن ہوں، لیکن جب میں نے اس چیز کو پڑھا، میں نے کیا کہا تھا آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر کہ ہم خود کیوں نہیں سیکھتے، میں نے خود قرآنی آیات کا مطالعہ کیا، تب مجھے پتہ چلا کہ یار